نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم۔ قرآن پاک نے ایک اصول ہمیں سمجھایا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی آ کے آپ کو کوئی بات بتائے تو آپ کو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے، پھر اس کے بعد اس بات پر آپ اعتماد اس کو پھر آپ سچا سمجھ کے پھر عمل کریں۔ جب تک تحقیق نہ ہو اس بات پر یوں آنکھیں بند کر کے عمل کر لینا، اور بالخصوص کہنے والا ایسا آدمی ہو جو فاسق ہو، جو فاجر ہو، جو ایک شریف آدمی نہیں ہے، تو پھر آپ کو اس کی بات پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ہوگا اگر کہ آپ بغیر تحقیق کے اس فاسق و فاجر کی بات پر عمل شروع کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ کو کوئی بہت بڑا صدمہ بھی لاحق ہو سکتا ہے، اور بعد میں پشیمانی، ندامت، حسرت، افسوس کے آپ پہلے ہی ایک صحیح قدم اٹھائے۔ ہندوستان میں بڑے بڑے اہل علم گزرے ہیں، بڑے بڑے جبال العلم اور بڑے بڑے نامور اور قد آور لوگ گزرے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لکھنؤ کی سرزمین نے بھی بہت بڑے بڑے رؤوس اور شیوخ پیدا کیے ہیں، ندوہ کی سرزمین میں بھی بڑا علم بکھیرا گیا، کوئی شک کی بات نہیں۔ دیگر مختلف جگہیں علم فضل کی درس گاہیں تھیں، علی گڑھ بہت بڑا مرکز تھا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ بجا ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور دیوبند کی کیا بات ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے علم نبوت کا وہ چشمہ وہاں پھوٹا، اور دنیا نے اس چشمے سے سیراب کیا اپنے آپ کو، جو صرف ناشر علوم ہی نہیں بلکہ محافظ علم نبوی بھی ہے، محافظ دین متین بھی ہے، صرف دین پھیلانے والا نہیں، دین کو بچانے والا بھی ہے۔ اور دنیا کا یہ ایک دستور ہے کہ کسی بھی گھر میں کوئی نقب لگانا ہو، کسی بھی گھر میں کوئی چوری کرنی ہو، ڈاکہ ڈالنا ہو، تو پہلے چوکیدار کے ساتھ دو ہاتھ کیے جاتے ہیں۔ چوکیدار رستے سے ہٹ جائے یا چوکیدار اپنے ساتھ مل جائے تو پھر چوری آسان ہے، پھر نقب آسان ہے، پھر وہاں سے مال کا لوٹنا آسان ہے، اور اگر چوکیدار رستے میں رکاوٹ بن جائے تو پھر اس عمارت تک، اس مکان تک، اس گھر تک، اس مال و زر تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ ہندوستان میں اہل علم بڑے بڑے تھے، لیکن وراثتاً جن کو دین کی حفاظت کی ذمہ داری ملی تھی، ابن ان جد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے جو جانشین بھی تھے، ان کے علوم کے وارث بھی تھے، اور ہندوستان میں ان کا ایک طوطی بولتا تھا، حضرات اکابر دیوبند، یہ دین کے بڑے چوکیدار تھے۔ انگریز نے کوشش کی کہ دین کو مٹانے کے لیے، دین کو دنیا کے اندر ختم کرنے کے لیے ہندوستان میں ایک ایسا بیج ڈالا جائے جس سے یہاں دین ختم ہو، دین کا چشمہ جو پھوٹ رہا ہے وہ بالکل دب جائے، اور لوگ عیسائیت پہ آئیں، بے دین ہو جائیں۔ تو اس کے لیے اس نے چند افراد کو چنا۔ ایک
صاحب کو چنا گیا جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ علماء پر اور بالخصوص اکابر دیوبند پر کفر کی بچھاڑ کریں۔ انگریز چاہتا یہ تھا کہ میں یہ دنیا کو باور کرا سکوں کہ یہ جو اس کے فتوے ہیں نا ہمارے خلاف کہ انگریز کے ساتھ جہاد کرنا فرض عین ہے، انگریز ملک پہ قابض ہے، یہ دارالحرب ہے، دارالاسلام نہیں ہے، اور جو امت میں ہمارے خلاف ایک فتووں کی بچھاڑ ہے، میں فتوے کا سرے سے نام ہی ایسا بدنام کر دوں کہ لوگ کہہ دیں کہ یار فتوے کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، اور لوگوں نے کہہ بھی دیا بریلی کے فتووں کا سستا ہے باؤ کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب تین تین، تو حیثیت ہی خراب کر دی۔ تو انگریز نے یہ دنیا کو تاثر دیا کہ لوگ عام لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، مولوی لڑتے ہیں تو یہ سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ماں بہن کی گالی نہیں دیتے، کافر کافر کہہ دیتے ہیں، تو کافر ہے، تو گمراہ ہے، تو بے دین ہے، تو جناب جی فلاں ہے، تو جناب بدعتی ہے، تو فاسق ہے، تو فاجر ہے، تو مشرک ہے، وہ اس طرح کے فتوے دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا یوں فتووں کی بچھاڑ کرو، ہر ایک پہ فتویٰ لگاؤ، کسی آدمی کو فتویٰ لگانے میں معاف نہ کرو، جس درجے پہ فتویٰ آئے جڑ کے رکھو۔ پھر کیا ہوگا؟ فتووں کی حیثیت خراب ہو جائے گی، اور دنیا کو ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں جو فتوے لگائے جاتے ہیں ان کی حیثیت یہ ہے۔ اکابر دیوبند کو سب سے پہلے اس کام کے لیے چنا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی حیثیت بہت زیادہ تھی، ان کی حیثیت ہندوستان میں منی ہوئی تھی، اور لوگ ان کی حیثیت کو مانتے تھے، اعتبار کرتے تھے۔ تو پھر کیا تھا؟ ان پہ فتوے لگانے کے لیے ایک صاحب اٹھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی المعتمد المستند، عربی میں لکھی، پھر اس کا ترجمہ بھی اب ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ میرے اس فتوے نے کوئی حیثیت اختیار نہیں کی، لوگوں نے اس کو ایک معمولی سے بھی وقت اور حیثیت اس کو نہیں دی، تو کوئی اور حربہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے حرمین کا سفر اختیار کیا، حرم شریف تشریف لے گئے حضرت صاحب، اور وہاں جا کر اہل عرب کو کہنے لگے ہمارے ہاں مرزا قادیانی کا فتنہ اٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل، اس پہ تو ہمارے پہلے سے فتاوی جا چکے ہیں۔ تو کہنے لگا منہم الوہابیہ، انہی مرزائیوں سے ایک فتنہ وہابیہ کا بھی نکلا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، تو کون کون ہے اس میں سے؟ کہتا ہے منہم قاسم نانوتوی، ایک قاسم نانوتوی ہے، رشید احمد گنگوئی ہے، ایک خلیل احمد سہارنپوری ہے، اور ایک اشرف علی تھانوی ہے۔ یہ انہی میں سے ہیں، قادیانیوں میں سے ہیں۔ قادیانیت کا نام ہی کافی ہے فتوی کفر دینے کے لیے، بندے کو تحقیق کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ اہل علم نے ان پر تحقیق نہیں، تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے، اور اس فتنے پہ اب کسی قسم کی نئی تحقیق کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے۔ علماء نے اس پہ کام کیا ہے، آپ کے علم میں ہے، کافی ساری کتب لکھی گئی ہیں، فتاواجات لکھے گئے ہیں، ہر آدمی نے اپنی ہمت طاقت کے بقدر ختم نبوت کے اوپر کام کیا ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ منہم الوہابیہ، انہی قادیانیوں میں سے ایک گروہ اٹھا ہے جو وہابی ہیں، ایک قاسم نانوتوی ہے، ایک رشید احمد گنگوئی ہے، ایک خلیل احمد سہارنپوری ہے، ایک اشرف علی تھانوی ہے۔ انہوں نے فتویٰ لکھ دیا کہ ٹھیک ہے، یہ عقائد و نظریات والے آدمی تو پھر مسلمان ہی نہیں ہے۔ بعضوں نے یہ احتیاط کی کہ اگر بالفرد یہ انہوں نے کہا ہو، اگر یہ چیز ان سے ثابت ہو جائے، اگر واقعتاً سائل جیسے کہہ رہا ہے ایسے ہی ہو، تو پھر یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ فتویٰ وہاں سے لے آیا اور یہاں آ کے اس نے ہندوستان میں فتویٰ پھیلایا۔ اب آپ دیکھیں، پہلے اس کی کتاب یہی باتیں تھیں المعتمد المستند کے اندر، کسی نے اس کو حیثیت ہی نہیں دی۔ اب حرم شریف کے علماء کے دستخط ہوئے، سچے جھوٹے جو بھی تھے اس نے لے کے آ کے دنیا کے سامنے جب پھیلائے بتائے، تو لوگوں نے کہا یار واہ، حرمین کے علماء نے انہیں کافر کہا ہے،
حرم کے علماء نے ان کے خلاف لکھا ہے، حرمین کے علماء نے کہا ہے کہ یہ بے ایمان ہے، تو کئی بیچارے ان کے اپنے جو تھے یا ان کے قریب جو تھے وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ باقی ہندوستان کے اکابر علماء نے کسی نے بھی تکفیر میں احمد رضا خان کا ساتھ نہیں دیا، چاہے بڑے بڑے علماء میں لکھنؤ آئے، چاہے جناب جی فرنگی محل ہو، چاہے ندوہ ہو، چاہے اور بڑے بڑے علماء اجمیر شریف کے اندر مولانا معین الدین اجمیری تھے، بہت بڑے ہندوستان کے عالم گزرے ہیں، انہوں نے احمد رضا خان کے فتوی تکفیر کو ٹھکرایا اور صاف صراحتاً کتاب میں ایک کتاب چھپی ہے مولانا سید حکیم برکات احمد سیرت اور علوم، اس کے صفحہ 184-85 پہ انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے، کس سے؟ مولانا معین الدین اجمیری سے، کیا حضرت مولانا اسماعیل دہلوی، حضرت ننوتوی، حضرت گنگوئی، حضرت سہارنپوری اور حضرت تھانوی، ان 5 شخصوں کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ کیا یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے پیشوا ہیں۔ یہ اکابر ہندوستان کے تھے۔ مولانا لطف اللہ علی گڑھی نے ایک خط لکھا تھا۔ مولانا لطف اللہ علی گڑھی وہ آدمی ہیں جو پیر مہر علی شاہ صاحب کے استاذ ہیں، انہوں نے خط لکھا تھا مولانا احمد رضا خان صاحب کو کہ خان صاحب خدا کا نام لیں، آپ اتنا تکفیر کے اوپر مصر ہیں، خدا کے لیے کچھ کم کریں اور کچھ نرمی سے کام لیں، دشمنوں کو اسلام پر ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ یہ ان کا خط سیرت مولانا محمد علی مونگیری کے اندر چھپ چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کریں اسلام پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، اور آپ اتنا اسلام کو کم کرتے جا رہے ہیں کہ سب کوئی کافر کہتے جا رہے ہیں، کوئی مسلمان ہی رہنے دو۔ انہوں نے خط لکھا۔ پھر اور دیکھیں پیر میر علی شاہ صاحب کی شخصیت بھی اس وقت ہمارے برے صغیر میں بڑی مانی جاتی ہے، لوگ احترام کرتے ہیں کہ جی بڑے صوفی تھے، بزرگ تھے، تو میں ان سے کہتا ہوں آپ ان کا نظریہ نہیں پڑھتے؟ سیف العطا میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور ان کے پڑپوتے نصیر الدین گولڑوی کی ایک کتاب ہے راہ و رسم و منزلہ، اس نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 266 پہ لکھا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کسی دیوبندی کو کافر اور مشرک نہیں کہا۔ یہ ہندوستان کے میں اکابر پیش کر رہا ہوں جن کو وہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں۔ مولانا عبد الباری فرنگی محل کے اندر بہت بڑا ان کا نام تھا، انہوں نے صاف احمد رضا خان کو کہہ دیا مولانا علماء دیوبند کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، ہمارے اکابر نے انہیں کافر نہیں کہا، جو حقوق اسلام کے ہیں ان سے ان کو محروم نہیں سمجھا، لہذا ہم ان کو اسلام سے محروم نہیں کہہ سکتے۔ یہ مولوی احمد رضا خان کے خطوط چھپے ہوئے ہیں، مختلف لوگوں کے نام اور پھر جواب، اس کا نام ہے کلیات مکاتیب رضا، اس کی جلد 1 صفحہ 390 ہے، یہ اس میں ان کا خط موجود ہے کہ ہم کافر نہیں کہہ سکتے، ہمارے بزرگوں نے ان کو مسلمان لکھا ہے اور اسلام کے حقوق سے انہیں معروم نہیں رکھا۔ پھر مولانا عبدالحی لکھنوی، لکھنؤ کے اندر ان کا بڑا نام تھا، انہوں نے حضرت ننوتوی، ان کا تذکرہ مقدمہ عمدۃ الرعایہ میں شرح وقایہ کی جو انہوں نے حاشیہ لکھا ہے اور ایک شروع میں مقدمہ لکھا ہے، اس میں بڑے بہترین الفاظ کے اندر حضرت کا نام لکھا ہے اور حضرت کے جناب القاب لکھے ہیں، فاضل، کامل، مستعد، جید، اس قسم کے الفاظ لکھے ہیں، اور ان کی زوردار الفاظ میں ثقافت لکھی ہے، اور آخر میں رحمہ اللہ کے الفاظ ان کے لیے لکھے ہیں۔ تو یہ ہندوستان کے اکابرین میں عرض کر رہا ہوں۔ مولانا نذیر احمد خان صاحب تھے، گجرات کے اندر صدر مدرس مدرسہ طیبہ ان کا تھا، احمد آباد گجرات کے اندر، انہوں نے بھی ایک کتاب مبارک لامعہ لکھی، اس میں حضرت نانوتوی کو ناشر علوم دینیہ اور ایک عالم کو دین کی طرف رہنمائی کرنے والا مرحوم، اس قسم کے الفاظ کے ساتھ ان کو جناب توثیق پیش کی ہے۔ اس طرح کے کافی سارے بزرگ جو ہندوستان میں بڑے بڑے علمی شخصیات کے نام سے جانے جاتے تھے، ان لوگوں نے
आला हजरत फाजिल बरेलवी के फतवा तकफीर को उनके मुंह पे मारा कि ये लोग तो मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों के पेशवा हैं। एक किताब कुछ अरसा से नापैद थी, अब आम हो गई है, ज़रब जमशीर बरफितन पंजपीर। इस किताब के सफ़ा नंबर गालिबन 51 है या 53 है, उस पे लिखा हुआ है कि दो शख्सों का झगड़ा हो गया, दो ग्रुपों का झगड़ा हो गया। एक ग्रुप कहता था कि उलमाए देवबंद मुसलमान नहीं है, दूसरा कहता था कि उलमाए देवबंद मुसलमान है। झगड़ा चलते चलते उन्होंने कहा यार ये गोलड़ा शरीफ चलते हैं, पीर मेर अली शाह साहब हमारे करीब रहते हैं, उन्हीं से फैसला करा लेते हैं। तो चले गए, पीर मेर अली शाह साहब के पास गए। उन्होंने पूछा हजरत ये उलमाए देवबंद के मुतल्लिक हम झगड़ रहे हैं, ये कहते हैं कि वो काफिर थे, हम कहते हैं मुसलमान थे, फैसला आप फरमा दें। उन्होंने फरमाया अगर ये 5 शख्सियात शाह इस्माइल शहीद, कासिमुल उलूम वल खैरात, कुतुबुल इरशाद, खलीलुल मिल्लत वद्दीन, हकीमुल उम्मत रहमहुमुल्लाह, ये 5 शख्सियात अगर मुसलमान नहीं तो दुनिया में कोई मुसलमान नहीं है। तो खैर मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये जो फतवा लेके आए उस वक्त के बड़े बड़े अकाबिर ने इसको धत्कार दिया और इस फतवे को उन्होंने कबूल नहीं किया। हिंदुस्तान में मैं नहीं जानता कि कोई अकाबिर की सफ का आदमी हो और उसने आला हजरत के फतवा तकफीर को कबूल किया हो। सारे इसके अपने घर के जो आदमी थे, लल्लू व पंजू सभी शुद्ध, ये इस तरह के लोगों ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, जवाबुन सहीउन, हजरत ने सही फरमाया, हजरत ठीक फरमा रहे हैं। इसी के अपने बरेली के उलमा, इसी के अपने संभल के उलमा, इसी के अपने इर्द गिर्द के उलमा, वो जो थे उन्होंने दस्तखत किए, उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने जनाब जी इस तरह का मवाद शाया किया कि नहीं नहीं जनाब हजरत सही फरमा रहे हैं। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, अब दूसरी बात ज़हन में रखना, किसी आदमी पर भी जरा करते हुए कम अज कम कुछ औसाफ का होना ज़रूरी है। जो आदमी जरा करने वाला हो वो मुतशद्दिद ना हो। ये बात तो आप भी इल्म हदीस के हवाले से जानते हैं कि एक मुहद्दिस जरा करता है और जरा में तशद्दुद इख्तियार कर जाता है, जैसा कि इमाम इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह को मुहद्दिसीन के फ़न में मुतशद्दिद कहा जाता है। उनकी किताब किताबुल मौज़ूआत 3 जिल्दों के अंदर है और उसमें उन्होंने मौजू रिवायात को इकट्ठा किया है और सयूती और दीगर हजरात के कहने के मुताबिक कई सही हदीसों को भी उन्होंने मन घड़त करार दिया है। तो उनकी किताब किताबुल मौज़ूआत की वो हैसियत नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर उसको पढ़ना हो तो आप सयूती की वो जो किताब है जो उनके ताक़ुब में लिखी गई है उसका भी मुताला साथ रखें। जिस रिवायत को बाकी मुहद्दिसीन कह दें कि हाँ ये मन गढ़त है वो तो होगी, वरना अकेले इब्ने जौज़ी के कहने से वो मन गढ़त नहीं होगी। अब मौलाना अहमद रज़ा खान की तबीयत में शिद्दत बहुत थी। इस शिद्दत को साबित करने के लिए उन्होंने एक हदीस का भी सहारा लिया। लोगों ने कहा हजरत आपकी तबीयत में शिद्दत बहुत है, तो उन्होंने फरमाया हदीस शरीफ में आता है मेरी उम्मत के उलमा जो होंगे उनकी तबीयत में सख्ती बहुत होगी। हालांकि अहले फन हजरात ने अपनी अपनी जगह तहकीक की है। मौलाना हबीबुल्लाह डेरवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिसाला लिखा है आला हजरत के हालात व कमालात, उसमें उन्होंने इस रिवायत की भी तखरीज की है और कहा है कि ये मन घड़त और मौजू रिवायत है। जो आला हजरत ने अपनी तबीयत की सख्ती साबित करने के लिए हदीस का सहारा लिया था, वो हदीस सिरे से मन घड़त है। फिर आप ये देखें इनके अपने घर की किताब मलफूजात आला हजरा, इसके शुरू में आला हजरत के कुछ उन्होंने हालात कलमबंद किए हैं। उसके अंदर सफ़ा 4 पे उन्होंने लिखा है कि आला हजरत की तबीयत में शिद्दत थी। इसी बात की तरफ अल्लामा इकबाल साहब ने भी इशारा फरमाया था और ये तबीयत की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। किसी ने उनसे कहा हजरत आपकी किताबों में तो गालियाँ भरी हुई हैं, इतनी सख्ती आप फरमाते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे बस में होता तो मैं इन्हें गोली मार देता, मेरे बस में होता तो मैं तलवार इनको मारता, लेकिन बस में यही है क्या करूं, इसी तरह ही गुजारा चलना है। अब एक और आलिम बहुत बड़े
मतलब है इनके घर के मुफ्ती फैज़ अहमद उवैसी साहब, उनकी एक किताब है अल हकायक फिल हदायक, जिल्द 1 सफ़ा 253 पे उन्होंने लिखा है कि फाजिल साहब की तबीयत में शिद्दत सख्ती ज़्यादा थी, शिद्दत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा मुतशद्दिद थे। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि जिनका तशद्दुद बेमिसाली हो, अगर वो किसी रावी पे जरा करना शुरू कर दें, वो किसी आलम की जो है ना वो उनको मजरूह करार देना शुरू कर दें, किसी आलम पे कोई अपना फतवा पेश कर दें, तो उनके फतवे की हैसियत ही कोई नहीं, हवा मंसूरा है। अहले इल्म ने उनको परकाह जितनी भी हैसियत नहीं दी। अहले इल्म के यहाँ उनकी कोई वक़्त और कोई उनके लिए खैर का जज्बा नहीं है। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था, जरा के लिए हमेशा उस आदमी की तबीयत को देखा जाता है कि ये कहीं मुतशद्दिद तो नहीं है, और अगर कोई बंदा मुतसाहिल हो, कोई ढीला हो, उसको भी देखा जाता है। तो फाजिल बरेलवी साहब मुतशद्दिद सख्त थे, इसलिए इनके फतवे का वैसे ही एतबार नहीं है। दूसरी बात याद रखना, जब हदीस के फन में सच और झूठ का मसला चलता है, एक रावी झूठ बोले, उसकी रिवायत को मुहद्दिसीन कबूल ही नहीं करते कि ये तो कज़्ज़ाब है, झूठ बोलता है। जबकि रज़ा खान साहब इतने बड़े झूठे हैं, अगर उनकी कुतुब का आप मुताला करें तो उनके झूठों की एक लाइन और आपको कतार नजर आएगी, जो उन्होंने मुख्तलिफ किताबों में झूठ नकल फरमाए हैं। झूठ बोले नहीं, हम कह रहे हैं नकल फरमाए हैं। देखो हम कितना अदब एहतराम के साथ नाम ले रहे हैं, अगरचे झूठे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि झूठ उन्होंने इरशाद फरमाए, ताकि हमारे जो है ना वो बुजुर्ग नाराज न हो जाए कि आला हजरत का आप नाम इतनी जो है ना वो सख्ती से नहीं भाई, नहीं, हम तो कह रहे हैं कि झूठ इरशाद फरमाए हजरत ने। अब इससे भी किसी को तकलीफ हो तो फिर अब हम क्या कह सकते हैं। वैसे हजरत की किताबें तो बहुत आला सर्फ की हैं, और हमारे जैसे लोगों के पढ़ने की भी नहीं है। बहुत गालियाँ उन्होंने उसमें जनाब रकम फरमाई हैं और उसमें लिखी हैं। तो आला हजरत का कलाम ये आला हजरत ही पढ़ सकते हैं, हमारे जैसे लोगों की वैसे ही हैसियत नहीं है कि आला हजरत के आला कलाम को समझ सकें और पढ़ सकें। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था, ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये सियाल शरीफ है, एक सरगोदा के अंदर एक कस्बा है, तहसील साहिवाल, उससे 15 किलोमीटर के फासले पर आगे झंग की तरफ एक कस्बा आता है जिसे सियाल शरीफ कहते हैं। सियाल शरीफ पर एक हस्ती बैठ के हदीस का दर्स देती रही है। हिंदुस्तान के अजमेर शरीफ के रहने वाले थे मौलाना मोइनुद्दीन अजमेरी रहमहुल्लाह। ये खानवादा खैराबादिया से इनका ताल्लुक था और ये यहाँ आके हदीस पढ़ाते रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है तजल्लियात अनवारुल मुईन। ये किताब बड़े काम की है और इस ज़ौक़ शौक़ के रखने वाले आदमियों के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने उसमें ये बातें नकल फरमाई हैं और कहा है कि एक रंडी और एक जनाब जी चकले में बैठ के एक आदमी अपनी फोश गोई का इख्तिताम जिस जगह करता है, आला हजरत के वहां से आगे गोल खिलते हैं और उनकी जबान आगे शुरू होती है, जहां एक बाजारी जबान वाला अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता है, हजरत की शान वहां से शुरू होती है। तो वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। वो सिलसिला खैराबादिया के एक आलम थे और पीर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब के उस्ताद थे। ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के वो मुरीद थे। ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी कौन है, इनके बारे में भी ज़हन में रखें। ये एक किताब छपी है तज़कार बुगविया, ये उसके अंदर भी वाक़या है। एक किताब है फौजुल मकाल फी खुलफाए पीर सियाल, उसकी 3री जिल्द के अंदर भी वाक़या है। एक किताब है तज़किरा मौलाना मोहम्मद ज़ाकिर रहमहुल्लाह, उसमें भी ये वाक़या है। और एक उनका बयान छपा हुआ है छोटा सा 5-7 सफ़हात का, इत्तिहाद, उसमें भी ये वाक़या मौजूद है।
تحریک محمدی شریف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور الجامعہ رسالہ نکلتا تھا محمدی شریف سے، اس کے بھی بعض وہ رسالوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ خواجہ ضیاء الدین سیالوی صاحب ہندوستان کا دورہ کرتے کرتے وہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے۔ وہاں اس وقت مسند حدیث پر تشریف فرما تھے امام المعاصر فخر المحدثین حضرت سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کشمیری رحمہ اللہ ان کو پتہ چلا، دارالعلوم دیوبند کو پتہ چلا، استقبال کیا، خواجہ صاحب آئے، خواجہ صاحب کو حضرت شاہ صاحب نے اپنی مسند خالی کر کے کہا حضرت تشریف رکھیں۔ انہوں نے کہا نا شاہ صاحب یہ مسند آپ کی ہے، آپ سید ہیں اور میں غیر سید ہوں، میں آپ کی مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ شاہ صاحب بھی ادب میں پیچھے بیٹھ گئے، وہ بھی پیچھے بیٹھ گئے۔ خیر بات ہوتی رہی، آپس میں گفت و شنید ہوتی رہی، گپ لگتی رہی اور پیار محبت کی باتیں ہوتی رہی۔ جاتے ہوئے 200 روپیہ چندہ دارالعلوم دیوبند کو دیا، کامیابی اور کامرانی کے لیے دعائیں دی، اور یہ جملہ فرمایا کہ میں نے صحیح حنفیت دارالعلوم دیوبند میں دیکھی ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے بھائی بڑے تو آپ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح حنفی ہے، تو آپ ہمیں مسلمان ہی نہیں مانتے۔ اب ان کا سوال کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی ان کو تو پتہ نہیں تھا آپ کے عقائد و نظریات کا۔ اس کا جواب دیتا تو میں بہت سخت قسم کا ہوں، لیکن مجلس کی نزاکت سے میں تھوڑا سا مختصر کر رہا ہوں۔ تفصیلی جواب میں نے اپنی کتاب دست و گریباں کی 3 جلد میں لکھ دیا ہے، فَلْيُطَالِ ثَمَّ مَنْ شَاءَ، جو چاہے وہاں مطالعہ کر لے۔ اس میں مختصر سماعت کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگ، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں ہوتا، ہر آن ہر وقت وہ مرید کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر وقت ان کو ان کی نظر اتنی وسیع اور گہری ہوتی ہے کہ کائنات کی کوئی چیز نہیں چھپتی۔ مقام رسول میں بھی، نجم الرحمان میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کی عالم بالا سے لے کر ارواح سے لے کر نطفہ ٹھہرنے تک نظر رکھے، پوری اس کی کاروائی پہ نظر ہو اس کی، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ جانے تک پیر سارا جانتا ہو۔ یہ ان کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ پیر کی اتنی شان ہوتی ہے کہ وہ اتنی نظر رکھتا ہے، اتنا تاڑتا ہے، اتنی اس کی نظر بلا کی ہوتی ہے کہ وہ وہاں تک بھی جا پہنچتا ہے۔ یہ ایمان ہوتا ہے دل میں، اور دل کہاں ہے؟ سامنے دھک 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 کر رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے پیر ادھر تو دیکھ لیتا ہے، ادھر کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی دور تک نظر اس کی پہنچتی ہے، ادھر تک اس کو دیکھنا مطلب ہے مسئلہ نہیں ہے، اور ایمان تو دل میں، اور دل سامنے دھڑک رہا ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ تمہارے پیر صاحب کو ہمارے ایمان کا پتہ نہیں چلا؟ میں نہیں مانتا۔ تمہارے پیر کی نظر اتنی گہری کہ وہ گھر بیٹھ کے ساری کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس حد تک وہ دیکھ رہا ہے تو سامنے دل اس کو نظر نہیں آتا کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ ان کو جی پتہ نہیں تھا، یہ تو تم اپنے بزرگوں کو داغ لگا رہے ہو، تمہارے عقیدے کے خلاف ہے۔ تمہارا عقیدہ تو یہ کہ بزرگوں سے چھپا ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ ان کے مذہب میں گدھا بھی غیب جانتا ہے، باقی تو باقی رہ گیا۔ مولانا رضا خان صاحب نے واقعہ لکھا ہے، ملفوظات کے اندر نقل کیا ہے کہ مصر کے عجائب گھر میں گئے، وہاں ایک گدھا دیکھا، کوئی چیز گدھے کو دکھا کے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے
چھپا دی جاتی، مجمع میں کسی کے پاس بھی رکھ دی جاتی، تو گدھے کو پھر کہا جاتا ڈھونڈو، وہ چکر لگا لگا کے بالآخر اسی آدمی کے جامنے جا کے سر ٹیک دیتا تھا۔ تو گدھے کو بھی غیب کا پتہ چل جاتا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ گدھا تمہارے غیب کو جانتا ہے، اور ہمارے دل میں چھپا ہوا ایمان تمہارے پیر کو پتہ نہیں چلا۔ مولوی احمد یار نعیمی گجراتی نے تفسیر نعیمی جلد اول سورہ بقرہ آیت نمبر 101 اس کے تحت صفحہ نمبر ہے 586 ایک واقعہ لکھا ہے کہ توسی علم نجوم کا بڑا ماہر تھا۔ ایک آدمی نے کہا اے تو بڑا نجوم کی بات کرتا ہے، میرے گدھے کو بھی پتا ہے کہ بارش کب آئے گی۔ اس نے کہا چل چل چبل جان کا تجھے کیا پتا، تیرے گدھے کو کیا پتا۔ خیر وہ ایک جگہ سفر میں تھا، ایک آدمی کے گھر میں جا کے ٹھہرا، اس کے سارے گدھے تھے۔ تو گدھے والے نے کہا جناب اندر آرام فرمائیں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ رات کو بارش ہوگی۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا جب میرا گدھا 3 دفعہ 2 میں ہلائے نا تو پھر بارش آ جاتی ہے، مجھے پتا چل گیا ہے۔ اس نے کہا تو بے وقوف آدمی ہے، گدھے کو کیا پتا؟ اس نے کہا بس میں تو اسی تجربے پہ رہ رہا ہوں۔ واقعہ بارش آ گئی۔ آگے لکھتے ہیں مفتی صاحب کہ آندھی کا سب سے پہلے پتہ چیل کو لگتا ہے، چیل سب سے پہلے علم آندھی کا اسے ہوتا ہے، اور بارش کا سب سے پہلے پتہ مینڈک کو چلتا ہے۔ سوال یہ ہے مینڈک کو اتنا پتہ چل رہا ہے، گدھے کو اتنا پتہ چل رہا ہے، تو تیرے پیر کو پتہ نہیں ہے کہ اندر ایمان ہے یا کفر ہے؟ پیر سے تو ناواقف ہے اور گدھا غیب جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسی گدھے سے بیعت کر لو نا، جس کو سب کچھ کا پتہ ہے، صرف 2 میں ہلانے کا کام ہے، بس بارش آتی ہے۔ چیل کو پتہ چلتا ہے بارش کا، مینڈک جانتی ہے، تو پھر ادھر ہی آنا، پھر ان بزرگوں کے پاس کیوں جاتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو ہمیں ایمان والا کہہ رہے ہیں یہ انہیں یہی کہہ دیتے ہیں ان کے تو پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں تھا تو پھر گدھے کو پتہ تھا، پھر مینڈک جانتی تھی، پھر چیل زیادہ واقف تھی، تو پھر ان کے پاس چلے جاتے نا۔ یاد رکھنا ان کی سوچ یہ ہے کہ جو صفت نچلے درجے میں ہوتی ہے اعلیٰ میں وہ صفت ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر مولوی عبدالسمیع رامپوری نے اپنی کتاب انوار ساتیہ میں لکھا ہے کہ دیکھو شیطان کو اللہ نے یہ وسعت دی ہے کہ وہ مشرق و مغرب میں پھر سکتا ہے، تو جب شیطان کو یہ وسعت ہے تو پھر حضور کو بھی تو ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ادنا میں جو وصف ہو وہ اعلیٰ میں ہونا ضروری ہے۔ تو پھر ہم یہ کہیں گے عبدالسمیع رامپوری صاحب بھی پوری دنیا میں گھوم سکتے ہیں، شیطان اپنی شکلیں مختلف بنا سکتا ہے، رامپوری صاحب بھی بنا سکتے ہوں گے، شیطان مختلف کاموں کے لیے ادھر ادھر بھاگ سکتا ہے، تو پھر یہ سارے بھی تو جا سکتے ہوں گے نا۔ اور جب مینڈک کو پتہ چلتا ہے، گدھے کو پتہ چلتا ہے، چیل کو پتہ چلتا ہے، تو پھر ان کو تو بدرجہ اولا پتہ ہوگا۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو پھر یہ کیسے کہتے ہو کہ پیر کو پتہ نہیں تھا تمہارے عقیدے کا؟ یہ جھوٹ مت بولو، کسی اور سے کہنا۔ ہم تمہارے ان جھوٹوں کو جانتے ہیں اور بے نقاب کرنا بھی جانتے ہیں، ہم سے نہ بولو جھوٹ، کسی اور سے کہنا جا کے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، اعلی حضرت کے جھوٹ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، حضرت الاستاذ متکلم اسلام شیخ محمد الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ کی کتاب حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ ملاحظہ فرمائیں، کافی سارے جھوٹ اس میں درج کیے گئے ہیں۔ چند ایک میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں وقت کی مناسبت سے۔ نمبر 1، فتاوی رضویہ کے اندر ایک فتویٰ کھڑا ہے صفحہ 321 جلد 20 پہ۔ اعلی حضرت سے پوچھا گیا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا گوشت نوش فرمایا ہے یا نہیں؟ حضرت فرماتے ہیں گائے قربانی تو کی ہے لیکن گوشت نوش فرمانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. حالانکہ مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 345 کتاب الزکوٰۃ باب اباحت الہدیۃ للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحت امام مسلم روایت لایا ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صدقے میں گائے کا گوشت آیا تو انہوں نے وہ پکا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور بتایا کہ یہ صدقے میں آیا ہے. تو حضور نے فرمایا لک صدقۃ ولنا ہدیۃ، تیرے لیے صدقہ ہے اور اب ہمارے لیے ہدیہ ہے. تو اب نوش فرمانا ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ حضرت فرماتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو حضرت نے اس کو جھوٹ بولا ہے. حضرت کی کتاب ہے احکام شریعت. دیکھیں ہم نام ادب سے لیتے ہیں، اختلاف اپنی جگہ، نام ادب سے حضرت کر رہے ہیں، حضرت سے کم درجہ نہیں بول رہے ہیں. حضرت کی کتاب ہے احکام شریعت، اس کا حصہ اول ہے، مسئلہ نمبر ہے 39. اس پہ حضرت فرماتے ہیں ابلیس، وہابیہ تو ابلیس سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا، ابلیس اپنے لیے کذب کو پسند نہیں کرتا، ابلیس جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ بلواتا ضرور ہے لیکن خود حضرت فرماتے ہیں وہ کذب کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، وہ نہیں بولتا. ابلیس کی صفائی دے رہے ہیں حضرت. محبت کی بات ہے نہیں. بعض لوگوں کو محبت ہوتی ہے، عقیدت زیادہ ہوتی ہے. ایک آدمی مجھ سے پوچھنے لگا مولوی صاحب یہ قبر میں جو شیطان آتا ہے تو اذان دینی پڑتی ہے. میں نے کہا محبت کی بات ہے، جس کی محبت تھی اسی کے پاس آتا ہے، ہمارے پاس تو نہیں آتا. ہماری قبروں میں تو فرشتے آتے ہیں، جیسے مشکات شریف دیگر کتابوں میں روایت ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آتا ہو ملکان، 2 فرشتے آ جاتے ہیں، اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، پھر سوالات شروع کر دیتے ہیں. ہم نے تو یہ پڑھا ہے حدیثوں میں کہ کیا آتے ہیں، تو تمہاری چونکہ یاری شیطان سے ہے تو تمہارے پاس آتا ہوگا. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ویسے عقل آدمی کے پاس نہ ہونا تو پھر بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ ہم صرف وہی جملہ کہہ سکتے ہیں عقل نبود تولد چیسود، بس اور کچھ نہیں کہتے. یہ شیطان بھگانے کے لیے اذان دیتے ہیں. پتہ ہے آپ کو کہ شیطان اندر ہے، اسے بھگانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اور آپ نے حدیثوں میں پڑھا ہوگا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پھر بھاگتا بھی ہے اور پھر ایک اور کام بھی کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ ہوا خارج کرتا ہے. اب ان کی قبر سے جو انہوں نے بھگایا تو اس نے کیا کی؟ تو قبر والے کو اور تکلیف کوئی بھی نہ ہو، یہ تکلیف ہی کافی ہے اس کی. مولانا احمد رضا خان کا محبت اور پیار کا اتنا انداز تھا، انہوں نے فرمایا حامد رضا میری قبر پہ 7 مرتبہ اذان دیں تاکہ 7 دفعہ شیطان جو ہے نا وہ ڈس پیچھے سے کرے تو مجھے بڑا مزہ آئے گا. محبت کی بات ہے نا جی. اب ہم تو دیکھیں اس محبت میں ہم مخل نہیں ہو سکتے. ہم نہیں کہہ سکتے محب کو یا محبوب کو بھائی یہ تم کیوں کہہ رہے ہو. اور ہم تو یوں ہیں کہ بھائی شیطان کو بھی برا نہیں کہتے، اس لیے کہ شیطان بھی تو بعضوں کا محبوب ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے. مولانا نے ایک حدیث نقل کی ہے ملفوظات کے پہلے حصے میں شروع میں کہ ایک پری خدمت میں حاضر رہا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد آئی تو حضور نے پوچھا کدھر گئی تھی؟ اس نے کہا جی میرا ہندوستان میں رشتہ دار ہے اور میرا کنبہ قبیلہ ہے، تو وہاں ایک میرا رشتہ دار فوت ہو گیا تھا تو میں ادھر گئی تھی. اچھا حضرت رستے میں میں نے ایک بڑی عجیب بات دیکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا؟ کہنے لگی میں نے دیکھا کہ ابلیس ایک
پہاڑ پہ نماز پڑھ رہا ہے. میں سوچنے لگی کہ یہ تو بے ایمان کا کام ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کو خراب کرنا. تو یہ ان کا جو ہے نا کیا کر رہی ہے، کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے. تو میں چلی گئی. میں نے پوچھا تیرا کام تو یہ نہیں ہے. اس نے کہا بس جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اب میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ سے توبہ طائب بھی ہوتا ہوں. اب شیطان نیک بزرگ بن گیا ہے، صوفی صاحب بن گئے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تو اب ہم شیطان کو بھی برا نہیں کہتے، اس لیے کہ حضرت کو تکلیف نہ ہو گئی. ہم تو اس قدر دیکھو بھائی شیطان کو بھی برا نہیں کہہ رہے. ہماری نرمی کی کیا حیثیت ہوگی یا کیا حالت ہوگی. ہم تو اس قدر نرم دل اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شفیق ہیں، امت پہ اور لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں. ہم کسی کے محبوب کو برا نہیں کہتے. ان کا جو محبوب ہے، حالانکہ محدثین نے لکھا ہے کہ اے چٹا کوڑ مارے ہے اس نے، فاضل صاحب نے جھوٹ بولا ہے. اس طرح کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، جھوٹ ہے. تو خیر حضرت فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 39 میں کہ ابلیس کذب کو پسند نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا. اپنے لیے جھوٹ ہو، لوگوں سے کہتا بولو بولو، خود بہت اچھا آدمی ہے. چلو میں نے کہا ٹھیک ہے، نیک آدمی ہے تو رشتہ داری گانٹ لو پھر اس سے، اور کیا کر سکتے ہیں ہم تو مشورے ہی دے سکتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ غیر جنس سے نکاح نہیں ہو سکتا، میں نے کہا میں فتویٰ دیتا ہوں اعلیٰ حضرت کی کتاب سے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات میں بھی اور احکام شریعت میں بھی کہ ان دیوبندیوں، وہابیوں، دیگر کئی فرقوں کو گن کے کہا ہے ان کا نکاح نہ کسی انسان سے ہو سکتا ہے نہ کسی حیوان سے ہو سکتا ہے، نہ کسی انسان سے اور نہ ہی کسی اپنے علاوہ باقی سب کے بارے میں کہا ان کا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا اب اس کا یہ تو مطلب ہوا ان میں سے تو کسی کا نہیں ہو سکتا، آپ کا تو ہو سکتا ہے نا. ایک ساتھی مجھے کہنے لگا مولوی صاحب یہ تو مفہوم مخالف ہے، حنفیہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے. میں نے کہا فتویٰ یہ بھی اعلیٰ حضرت کا سن لو. اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ، اس کی فہارس صفحہ 105 انہوں نے لکھا ہے مفہوم مخالف معتبر ہے. مفہوم مخالف مراد لیا جا سکتا ہے. ہمیں کہتے ہو کہ گدھے سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کا ہو سکتا ہے. تو غیر جنس میں نکاح جب ہو سکتا ہے تو پھر شیطان سے رشتہ داری بنا لو. اتنے بھی اس کے فضائل، مناقب، پوری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ابلیس کے فضائل و مناقب پہ. کتابوں میں کافی سارا تذکرہ کیا ہے. ایک کتاب چھپی ہے ابلیس تا دیوبند، فیض احمد اویسی نے لکھی ہے. اس میں اس نے لکھا ہے ابلیس کے اتنے فضائل کہ بہت اللہ کا محبوب تھا، بڑا پیارا تھا، جنت میں اس کی راج تھا، شاہی تھی. اللہ نے فرمایا جنت اس کے بغیر تو سجتی نہیں ہے، لاؤ شیطان کو جنت میں بساؤ. جنت میں رہنے والا بڑے مزے سے رہتا تھا، بڑا بزرگ تھا، متقی ہے، پرہیزگار ہے، گناہ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. تم لوگ کرتے ہو وہ نہیں کرتا. میں کہ ایڈا چنگا تھا مزہ رشتہ گلیندہ بدا ہوتا ہے. تو خیر حالانکہ قرآن پاک میں کیا آتا ہے، شیطان نے کیا کہا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا کیا ہوں، خیر خواہ ہوں. اب آپ بتائیں وہ خیر خواہ تھا یا بد خواہ تھا؟ جھوٹ بولا یا نہیں اس نے؟ قاسمہما، قسمیں اٹھا کے کہنے لگا انی لکما لمن الناصحین، میں تو بڑا خیر خواہ ہوں، میں تو بہت آپ کے لیے مفید ہوں، میرا مشورہ بہت حضرت بہت قابل قبول ہے، میں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں، آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ دانا آپ کھائیں گندم وغیرہ یہ آپ کھا لیں تو آپ کی زندگی ہمیشہ رہے گی، اس جنت میں آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسکن رہے گا آپ کا، آپ اس کو کھا لیں، میں آپ کے لیے خیر خواہ. یہ اس نے خیر خواہی کی تھی، لیکن حضرت فرماتے نہیں وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا یار؟ جو ہمارے باپ، ہمارے جد اور حضرت آدم علیہ السلام سے جا کے جھوٹ بولے، اب بھی کوئی کہہ کہ نہیں جھوٹ نہیں بولتا. میں نے کہا کمال ہے، آپ کو اتنی یاری دوستی کیوں رکھی آپ نے کہ اس کی صفائیاں دینی پڑ جائی کہ نہیں وہ تو جھوٹ نہیں بولتا. دیکھ لیا جھوٹ، چلو وہ نہیں بولتا تو حضرت نے تو پھر بول ہی دیا ہے. اور ہمیں یہ کہا کہ وہابیہ ابلیس سے بھی گئے گزرے ہیں، وہابیہ ابلیس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ابلیس تو جھوٹ نہیں بولتا اور یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے کہا چلو آپ کا فتویٰ آپ کے گھر میں ہی کام آ جائے گا. جو جھوٹ بولے وہ کون ہوتا ہے؟ ابلیس سے بڑھ کے ہوتا. تو حضرت آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں جھوٹ، آگے میں کچھ نہیں کہتا. حضرت نے ایک بات اور فرمائی ہے، میں یہ ان کے چند جھوٹ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ان کی بات کی حیثیت بھی اہل علم کے نزدیک واضح ہو جائے کہ ایک آدمی ہے ہی جھوٹا جب قرآن و سنت کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے، تو باقی اشخاص، علماء، معاصرین، ان کے بارے میں کیا کہے گا؟ اس بارے میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جو قرآن کو معاف نہیں کر رہا، احادیث طیبات کو معاف نہیں کر رہا، اور جو بڑے بڑے اکابر اسلاف کی کتب پہ جھوٹ بول جائے، تو پھر علماء، وقت کے معاصرین، اکابرین، ان کے بارے میں تو معمولی بات ہے. بڑوں کو جب چھوڑا نہ جائے تو پھر اس وقت کے لوگ تو پھر معمولی چیز ہیں. ان کی تو حیثیت ہی تھوڑی ہے اکابرین کے سامنے، ان کو کیسے معاف کیا جائے گا؟ اور دیکھیں حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، حصہ نمبر اس کا ہے 4 صفحہ 419. حضرت فرماتے ہیں اللہ نے غزوہ احزاب میں شمالی ہوا، مشرق مغرب شمال جنوب، شمال سے جو اٹھتی ہے نا ہوا، اللہ نے شمالی ہوا سے کہا جاؤ میرے نبی کی مدد کرو غزوہ احزاب میں اور کافروں کے پاؤں اکھیڑ دو. تو ہوا نے آگے جواب دیا الحلائل لا یخرجن باللیل، بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی، پردے والی بارات کو باہر تو میں تو نہیں جاؤں گی. تو حال حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس ہوا کو باج کر دیا، اس ہوا سے کبھی بھی پھر جو ہے نا وہ نفع خیر وہ کبھی نہیں ہوا. حالانکہ دنیا کی کسی کتاب میں، اب یہ واقعہ تو کسی حدیث میں ہونا چاہیے نا، غزوہ احزاب میں اللہ نے مدد کرنے کے لیے کسی تفسیر میں ہو، دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ نے ہوا کو کہا ہو کہ جاؤ میرے نبی کی مدد کرو غزوہ احزاب میں، اور ہوا نے کہا الحلائل لا یخرجن باللیل. لیکن اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور دنیا رضا خانیت کو آپ کہہ دیں کہ یہ ہمیں دکھاؤ حوالہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے مدد کرنا چاہی اور ہوا نے کہا میں نہیں بھیجتی، میں نہیں جاتی. اس کا مطلب ہے کہ خدا کی قدرت نہیں ہے نا. پھر خدا ہوا پہ مدد طاقت اور قدرت نہیں رکھتا. خدا مدد کرنا چاہتا ہے کہ جاؤ میرے نبی کی، وہ کہتی میں نہیں جاتی. واہ، بات سمجھ آ گئی؟ بہت بڑا جھوٹ ہے. کسی کتاب میں دنیا کے اندر یہ واقعہ نہیں لکھا ہوا، لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے جھوٹ بول کے خدا تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا انکار کیا ہے. احکام شریعت کے اندر مسئلہ نمبر ہے 97. حضرت فرماتے ہیں قیامت میں شان ستاری وہ قائم ہوگی، شان ستاری عمل میں ہوگی، شان ستاری سے کام لیا جائے گا اور لوگوں کو اپنی ماں کی طرف نسبت کر کے بلایا جائے گا. باپ کی طرف فلاں بن فلاں، زید ابن بکر یوں نہیں کہا جائے گا، زید ابن سلمہ کہا جائے گا، زید ابن زینب کہا جائے، اس طرح کہا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ باپ کی طرف اس کی نسبت کر کے پکاری جائے. کیوں؟ شان ستاری جلوہ فرمائے گی. ہمارے بعض علماء نے تو اس پہ بہت سارا کلام کیا ہے، لیکن ابھی وقت نہیں ہے. میں نے ابھی عبارات پہ بھی کچھ تھوڑا خلاصہ عرض کرنا ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے ان کی؟
حدیث شریف کے اندر آتا ہے اپنے نام اچھے رکھے کرو. کیوں؟ انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم. قیامت میں تمہیں تمہارے نام سے اور تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. زید بن فلاں، زید بن ابی بکر، اس طرح کے مطلب ہے ناموں سے پکارا جائے گا. تو پھر آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اعلی حضرت نے کتنا بڑا جھوٹ بول دیا. حدیث کچھ کہہ رہی ہے لیکن حضرت کچھ فرما رہے ہیں. حضرت تو پھر حضرت ہے نا، صرف حضرت ہی نہیں، اعلی حضرت. اعلی بننے کا شوق تو پتہ کس کو ہے؟ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں. یہ تو فرعون کو شوق تھا، انا ربکم الاعلی، میں تو اعلی حضرت ہوں. ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولوی صاحب زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی فضائل اعمال میں آپ کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اعلی حضرت لکھا ہوا ہے. تو اگر آپ ادھر اعلی حضرت کی بات کرتے ہیں تو ادھر بھی تو اعلی حضرت ہے. اب میں نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک لکھا ہوا ہے. اعلی حضرت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے بزرگوں میں سب سے بڑے بزرگ، جیسے ہم کہتے ہیں امام اعظم رحمہ اللہ، اس وقت کے تمام ائمہ میں بڑے امام. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یہی طویل ادھر بھی کر لو. میں نے کہا نہیں، ادھر نہیں کر سکتے. کہتا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ لوگ اعلی حضرت کو نبیوں سے اعلی سمجھتے ہیں، تو میں کیسے طویل کروں پھر؟ وہ کہتا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا حوالہ میرے ذمہ. مغفرت زم نامی رسالہ جمعیت علماء پاکستان کے اس وقت کے مرکزی امیر جناب ابو الخیر زبیر حیدرآبادی صاحب نے لکھا ہے. مغفرت زم صفحہ 48. ایک اور کتاب چھپی ہے انوار کنز الایمان لاہور سے، اس کے اندر غالباً صفحہ 112 ہے. یہی حوالہ نقل کیا گیا ہے. کیا کہ اس وقت فرقہ رضا والے جو ہیں، رضا والے فرقہ والے، اعلی حضرت کے فرقہ کے لوگ اعلی حضرت کو ولیوں سے، صحابہ سے، نبیوں سے، خود امام الانبیاء سے بڑھ کے سمجھتے ہیں. اب بتاؤ میں اعلی حضرت کا معنی بزرگوں سے بڑا کیسے مانوں؟ میں تو اور آگے جا کے بات کروں گا نا، میری مجبوری ہے. دوسری دلیل، جال حق کتاب میں ایک رسالہ قہر کبریاء بر منکرین عصمت انبیاء، اس کے اندر شروع میں ابتدا میں ہی مفتی احمد یار نعیمی گجراتی صاحب نے لکھا ہے. گناہ کبیرہ کی بات لکھتے لکھتے کہتے ہیں رہے انبیاء کرام تو ان سے نسیانن و خطاً صادر ہو سکتے ہیں. گناہ کبیرہ ان سے نسیانن و خطاً صادر ہو سکتے ہیں، لیکن اس پہ قائم نہیں رہتے. یعنی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی. مفتی صاحب یہ لکھ رہے ہیں. دوسری طرف مفتی صاحب کی اپنی کتاب ہے سیرت اعلی حضرت، اور یہ کتاب اس عنوان پہ ایک کتاب ہے یاد اعلی حضرت عبدالحکیم شرف قادری کی، اور احکام شریعت کے صفحہ 27 پہ بھی یہ بات نقل کی گئی ہے. کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ اعلی حضرت، توجہ، اعلی حضرت کو اللہ نے اتنا مقام دیا، ان کے زبان و قلم کو اس قدر اللہ کریم نے اپنی حفاظت میں لے لیا کہ نقطہ برابر خطا بھی ناممکن فرما دی ہے. ان سے نقطہ برابر خطا بھی نہیں ہو سکتی، اور نبی سے نسیانن
वखताअन गुनाह कबीरा भी हो सकता है। मैं कैसे मानूं कि तुम सिर्फ अपने उलमा में हजरत कह रहे थे, आला हजरत, तुम्हारा मामला तो कुछ और है। अगर आपको मुताला नहीं है तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, आप घर का मुताला फरमाते। खैर, आप कहोगे मौलवी साहब इबारात अकाबिर की बात करो, कहाँ आप इधर उधर भाग रहे हैं। मैं अब बात अपनी खत्म करता हूं, चूंकि वक्त काफी हो गया। अब मैं थोड़ा सा इस तरफ आता हूं। मैं सिर्फ 4 इबारतों पर थोड़ी सी बात अर्ज करने लगा हूं। आला हजरत जो फतवा ले आए थे ना उधर से, उस फतवे में 4 बुजुर्गों के बारे में बात थी। नंबर 1 कासिमुल उलूम वल खैरात, बानी दारुल उलूम देवबंद, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह। दूसरे कुतुबुल इरशाद, फकीहुन नफ्स, मुहद्दिस असर, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब रहमहुल्लाह। तीसरे खलीलुल मिल्लत वद्दीन, खलीलुल उलमा, खलीलुल मुहद्दिसीन, बदरुल मुहद्दिसीन, नजमुल मुहद्दिसीन, कमरुल मुहद्दिसीन, हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। और चौथे हकीमुल उम्मत अशाह मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। इन 4 आदमियों के बारे में फतवे थे। हजरत ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह का जो मसला है ना, उसका मैं खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। बात सिर्फ खुलासों तक की है, सारी बातें तफसील से और पूरी डिटेल के साथ अर्ज करने का वक्त नहीं है। आप उस्ताद जी की किताब हुसामुल हरमैन का तहकीकी जायजा, इसका जरूर मुताला फरमाएं। दीगर हजरात ने भी इस पे बहुत कुछ लिखा है। हिंदुस्तान में एक हदीस के बारे में बहस चल पड़ी। हदीस क्या थी? उसे कहते हैं असर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा। इमाम सुयूती ने अपनी तफसीर दुर्र मंसूर में अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्द मिस्लहुन्ना के तहत सूरह तलाक के आखिर में इस आयत की तहत इस रिवायत को नकल किया है। रिवायत क्या है कि अल्लाह ने 7 जमीनें जो पैदा की है, हर जमीन में अल्लाह ने नबुव्वत का सिलसिला चलाया है। तुम्हारे नबी की तरह उसमें भी नबी है, यानी तुम्हारे हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह उसमें भी नबी है। तुम्हारे आदम की तरह उधर भी आदम है, तुम्हारे नूह की तरह उधर भी नूह है, तुम्हारे इब्राहिम की तरह उधर भी इब्राहिम है, तुम्हारे मूसा की तरह उधर भी मूसा है, तुम्हारे ईसा की तरह उधर भी ईसा है। अब हदीस सही है। गुलाम रसूल सईदी इनका बहुत बड़ा आलिम है, फौत हो गया। अब उसकी किताब पर इनके 2 जय्यद उलमा की तकरीजें हैं। एक अब्दुल हकीम शर्फ कादरी, एक मौलवी अशरफ अली सियालवी। इन दोनों ने तस्दीकें लिखी है कि किताब बड़ी बम लिखी है, जबरदस्त है। वाह 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 वाह, बन्ने ठप देते ना, सवाद आ गया, क्या बात है, वाह वाह जी वाह, मजे कर देते, रूठे बना देते, जिਵੇਂ साड़ी जबान चाहते। और तफहीमुल मसाइल की 3री जिल्द मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी, उन्होंने भी अपनी किताब तफहीमुल मसाइल के मुकदमा में गालिबन सफ़ा नंबर 27 है, 25 है, उस पर उन्होंने लिखा है कि सईदी साहब की शरह मुस्लिम को हमारे मसलक के वो 2 आदमी जिनको हमारे मसलक में सनद और हुज्जत की हैसियत से माना जाता है, अब्दुल हकीम शर्फ कादरी, अशरफ अली सियालवी, दोनों मर गए हैं। इन दोनों की हैसियत हमारे मसलक में सनद की है, हुज्जत की है, मोतबर की है, मुस्तनद की है, मोतमद की है। बड़े एतमाद और वसाकत, सिका सकाहत और भरोसे वाले लोग हैं। इन दोनों ने शरह मुस्लिम की तसीह की है। अब पूरे मसलक की तसीह हो गई ना। शरह मुस्लिम की 4थी जिल्द उठाओ, शरह मुस्लिम की 4थी जिल्द का सफ़ा 451, उसके तहत लिखा है गुलाम रसूल सईदी ने
وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہر چند کے سندن ٹھیک ہے، سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ اب 3 صورتیں تھیں اس کی تشریح کی۔ پہلی صورت کہ روایت کو سرے سے کہو کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، ہم نہیں مانتے۔ دوسری صورت کہ آپ روایت کو مان لیں اور کہیں کوئی مسئلہ نہیں، باقی جو زمینیں ہیں نیچے ہر زمین میں نبوت کا سلسلہ چلا ہے اور ہر زمین میں ایک ایک خاتم آیا ہے، تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زمین کے خاتم ہیں اور ان کی زمینوں میں محمد ان کی زمینوں کے خاتم ہیں، بس۔ تیسری صورت یہ تھی کہ نہیں، ہمارے نبی آخر الزمان، رحمت کونین، سرور دو جہاں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان خاتمیت دی ہے کہ آپ نہ صرف اس زمین کے خاتم ہیں، باقی زمینوں کے بھی سارے نبیوں کے خاتم حضور ہیں۔ یہ تیسری صورت تھی۔ حضرت ننوتوی رحمہ اللہ کا قصور یہ ہے کہ حضرت نے تیسری صورت لی ہے۔ باقی بعض لوگوں نے کہا نہیں حدیث کو چھوڑو پرے، من گھڑت ہے، چھوڑ دو پرے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ یار حدیث ٹھیک ہے لیکن ایسا کرو کہ ہر زمین کا خاتم الگ الگ ہے، جیسا کہ مولانا فیض الحسن سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے، اور مولوی غلام دستگیر قصوری نے اس بات کو اپنی کتاب تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل میں لکھا ہے۔ لیکن حضرت نے فرمایا نہیں، حضور ایسے خاتم ہیں کہ جتنے بھی نبی پیدا ہوئے ہیں حضور سب کے لیے خاتم ہے، چاہے اس زمین میں آئے چاہے دوسری زمینوں میں آئے، ان سب کے خاتم کون ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کا قصور صرف اتنا تھا بس۔ اب اس پہ داد دینی چاہیے تھی یا ان کو لان تان کرنی چاہیے تھی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مستحق داد کیا یا نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا میں تشریح کرتا ہوں، میری تشریح پر آپ لوگ توجہ کرو۔ حضرت فرماتے ہیں تو حضور کی خاتمیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ صرف اس زمین کا صحرا بن کے حضور کے سر پہ نہیں سجتی، بلکہ ساری زمینوں پر صحرا حضور کے سر سجے گا۔ اس پہ تو خوش ہو جانا چاہیے تھا، حضرت کو داد دینی چاہیے تھی کہ یار آپ نے کمال کیا، جو آپ کے ذہن میں بات آئی ہے یہ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکی، آپ نے بڑی عمدہ توجیہ کی ہے، بہت اچھی اس پہ گفتگو کی ہے، لیکن بجائے اس طرف آنے کے یار لوگوں کا کام یہ تھا کہ کسی بات کو ماننا تو ہے نہیں، چاہے اپنا آدمی کوئی برا بھی کہہ دے تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان فرمایا ہے، اور اگر مخالف کوئی اچھی بات بھی کہہ دے لوگ کہتے ہیں یہ چبلا ماری ہے نا، تو آدھی کیا کہا نہیں۔ تو بجائے تعریف توصیف کرنے کے لوگوں نے کہنا شروع کر یہ تو ختم نبوت کا منکر ہو گیا ہے۔ حضرت نے ایک چھوٹی سی بات یہ فرمائی، سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور ساری زمینوں کے لیے خاتم ہے، اس زمین میں تو اب نبی کوئی نہیں آئے گا، پیدا نہیں ہونا، لیکن ان زمینوں کا تو آپ کو پتہ کوئی نہیں نا، ان زمینوں کے اندر نبوت کے آنے کی ترتیب کا آپ کو پتہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ان میں اور نبی آتا ہے حضور کے بعد، ان میں نبوت کا سلسلہ ابھی بھی ہو سکتا ہے چل رہا ہو، پھر آپ کیسے حضور کو خاتم کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا سنو، اگر کوئی بالفرض بالمحال، بالفرض کے لفظ کو غور سے ذہن میں رکھنا، بالفرض بالمحال، حضرت فرمانے لگے بالفرض، فرض کر رہا ہوں، فرض صرف محالات کو کیا جاتا ہے، فرض کرنا محال کو کیا جاتا ہے، کسی ممکن کو فرض نہیں کیا جاتا کہ ایک چیز ممکن ہے، ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، ہو رہی ہے،
ہم کہیں کہ فرض کر لو، نہیں، فرض اس کو کرتے ہیں جو محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت فرماتے ہیں بالفرض والمحال، اگر ایسی صورت پیش آ جائے تب بھی حضور کی ختم نبوت کا سہرا چمکتا دمکتا رہے گا۔ حضرت وہ کیسے؟ حضرت فرمایا لفظ خاتم کے دو معنی ہیں، ایک آخری اور ایک افضل ہونا، ایک آخری اور ایک افضل ہونا۔ بالفرض والمحال، اگر کوئی نبی آ بھی جاتا ہے تو حضور کا آخری ہونا تو پھر بھی ثابت رہے گا یا نہیں؟ تو یہ بھی تو ختم نبوت کا معنی ہے۔ آپ کہیں گے افضل ہونا کیسے ختم نبوت کا معنی؟ میں اب بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، یہ اس سے بڑھ کے درجے پہ ہے یا نہیں؟ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے پھر روزہ بھی رکھتا ہے تو درجہ بڑھ گیا، ایک آدمی روزہ بھی رکھتا ہے پھر آگے تلاوت بھی کرتا ہے تو درجہ اور بڑھ گیا، تلاوت بھی کرتا ہے بد نظری بھی نہیں کرتا درجہ اور بڑھ گیا، بد نظری بھی نہیں کرتا لایانی بھی نہیں کرتا اور درجہ بڑھ گیا۔ یہ جی صوفی صاحب ہیں، یہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بڑے باصفا ہیں، اخلاق والے ہیں، درجہ بڑھتا جا رہا ہے نا۔ یہ جی غوث ہیں، درجہ بڑا، کتب ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، یہ جناب جی بڑے بڑے مشائخ، بڑھتے جا رہے درجے، چلتے 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 یہ جی فقیہ ہے، یہ جی فلاں فقیہ ہے، یہ مجتہد ہے، یہ امام ہے، امام شافعی ہے، احمد ہے، امام مالک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، تابع تابی صحابی جناب ابو بکر صدیق، مقام بڑھتے جا رہے ہیں نا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد نبوت، اور نبوت کے بعد رسالت، آخر میں مقام کون سا آتا ہے؟ ختم نبوت کا۔ کون سا مقام آ رہا ہے؟ تو ختم نبوت کا مقام وہ ہے کہ جو سارے مقاموں سے کیا ہے؟ اعلیٰ اور افضل، اولا اور برتر، سارے مقاموں سے بہتر، سارے مقاموں سے اونچا، سارے مقاموں سے زیادہ بڑا، وہ مقام ختم نبوت کا مقام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے خاتم الانبیاء جو بنایا فرمایا ہے، اس کا صرف یہ نہیں مانا کہ حضور آخر میں آئے ہیں، بلکہ یہ بھی مانا ساتھ ہے حضور آخر میں بھی آئے ہیں اور حضور سب سے اعلیٰ بھی ہے۔ یہ صرف میری بات نہیں، یہ حضرت ننوتوی کی بات نہیں۔ یہ دیکھو 1935 کے اندر ایک مناظرہ ہوا بہاولپور کی عدالت میں، مسلمانوں نے دعویٰ عدالت میں دائر کیا کہ ایک عورت نے دعویٰ کیا، مسلمانوں نے کیا کہ میرا شوہر قادیانی ہے، میرے مذہب کے مطابق میرا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، میری اس سے جان چھڑائی جائے۔ عدالت نے قادیانیوں کو طلب کیا، یہ مقدمہ مرزیہ بہاولپور کے عنوان سے 4 موٹی موٹی جلدیں چھپ چکی ہیں، یہ ایک فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کی تصدیق صرف دیوبندی نے نہیں کی، اس فیصلے کی تصدیق بریلوی علماء نے بھی کی ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ کو احمد سعید کاظمی کی تقدیم بھی نظر آئے گی، تقریر نظر آئے گی کہ فیصلہ بڑا اعلیٰ ہے، فیصلہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ جج صاحب کے لیے فیصلہ قیامت تک کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ محمود احمد رضوی دارالحزب احناف کا مفتی ہے، اس نے بھی تصدیق لکھی۔ مفتی محمد حسین نعیمی جامعہ نعیمیہ گڑی شاہو کا، اس نے بھی تصدیق لکھی۔ فیض الحسن آلو وہار کا سجادہ نشین بہت بڑا خطیب تھا ان کا، اس نے بھی تصدیق لکھی۔ 4 بڑے بڑے علماء جن کو غزالی زمان راسی دورہ کہتے ہیں، بہت بڑا مفتی کہتے ہیں، جن کو بہت بڑا محدث کہتے ہیں، محدث جناب محمود احمد رضوی کو کہا جاتا ہے، ان 4 بڑے بڑے اکابر نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، تقریریں لکھی، تصدیقیں لکھی، اور اس فیصلے کو روشنی کا مینارہ قرار دیا، قیامت تک کے لیے مینارہ نور قرار دیا، اس کے لیے صدقہ جاریہ قرار دیا، اس کی بخشش کا ذریعہ قرار دیا۔ آؤ دیکھو
اگر جج نے 2 معنی لکھے ہو پھر میں سچا ہوں اور تم جھوٹے ہو، اور اگر جج نے لکھا ہو کہ خاتم کا 1 معنی تم سچے میں جھوٹا۔ اور اگر حضرت ننوتوی میں بات کرتے ہو پہلے کاظمی کا گریبان پکڑو، پہلے اپنے غزالی زماں کو گھسیٹو، پہلے اپنے محمود رضوی کو پکڑو، مفتی محمد حسین نعیمی کو پکڑو، پہلے سجادہ رشید آلو مہار والے کو پکڑو کہ جو بات ننوتوی کہہ گیا تھا تم بھی وہی کہتے ہو۔ اگر تمہارے پھر بھی غزالی زماں محدث اور سجادہ نشین رہے تو حضرت ننوتوی کی طرف تمہارا ہاتھ نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ اگر کرنا ہے تو پہلے اپنوں کا محاصرہ کرو۔ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کفر کی تائید کرنے والا کافر ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے؟ اگر حضرت ننوتوی نے یہ 2 معنی لے کے جرم کیا ہے تو 2 معنی تو یہ بھی مان رہا ہے، پھر اسے مسلمان تم کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کے فیصلے کو مینار نور کیوں قرار دے رہے ہو؟ اس کے فیصلے کی تصدیق کیوں کر رہے ہو؟ سنو کتاب سے۔ آپ کہو کہ شاید مولوی صاحب ایسے جذباتی ہو گیا ہے۔ نہیں، ہم حق بات کرتے ہیں، نہ حق بات نہیں کہتے۔ سنو، اس تصریح سے اس حد تک تو مدعا علیہ کی یہ توجیہ درست ہے کہ اللہ صفحہ 207 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ دیگر انبیاء سے حضور کا افضل دکھلانا مقصود تھا اس لیے الفاظ خاتم النبیین استعمال فرمائے، لیکن یہ مرزائیوں کی طرف سے اشکال ہو رہا ہے۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ محض لفظ خاتم کے استعمال سے آپ کا نبی تراش ہونا کس طرح مفہوم لے لیا گیا، کیونکہ اگر خاتم کے معنی مور بھی کیے جاویں تو اس کے یہ معنی کرنے سے بھی آپ انبیاء سابقہ پہ مور ہیں، حضور کی فضیلت نمایاں ہو سکتی ہے۔ ماد یہ توجیہ بھی کہ آپ انبیاء کے باپ ہیں، آپ کی فضیلت ظاہر کر دینے کے لیے کافی ہے، پھر معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کے اس تفصیلی علاقہ ابوت سے آئندہ تولد انبیاء کا سلسلہ جاری ہونا کس طرح خاص کیا، پھر تولد بھی صرف ایک نبی کا۔ سنو آگے، اس میں شک نہیں۔ ان کے اس اعتراض کے بعد حضرت اب سنو آگے، وہ فرماتے ہیں کہ حال ہی میں قرآن مجید کا جو ترجمہ جج صاحب لکھ رہے ہیں، اب ان کے اشکال مرزائیوں کا جواب جج صاحب دے رہے ہیں۔ مرزائیوں کا اشکال تھا نا کہ خاتم الانبیاء کا معنی یہ آخری نہیں ہے جی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو جج صاحب نے کہا یہ تو کوئی ایسی باتیں نہیں ہے۔ جواب دیتے دیتے جج صاحب آگے لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں حال ہی میں قرآن مجید کا جو ترجمہ مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی کا شائع ہوا ہے اس میں بھی خاتم کے معنی درج ہیں، اور خاتم النبیین کے معنی انہوں نے یہ لکھے ہیں مہر ہیں تمام نبیوں پر۔ میری رائے میں سیاق و سباق عبارت سے یہی معنی درست معلوم ہوتے ہیں۔ اس پر مدعا علیہ کا یہ اعتراض ہوگا، مرزائیوں کا یہ اعتراض ہوگا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا کہاں سے اخذ کیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا احادیث اور امت کے اجماعی عقیدہ سے اخذ کیا جائے گا۔ جج نے 2 معنی لیے۔ آگے چلو، جو واضح ترین حضرت ننوتوی کی تائید کی گئی ہے وہ سنو، صفحہ 213 کہتا ہے اس میں پھر مدعا علیہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، مرزائیوں کی طرف سے، کہ یہ بھی واضح رہے کہ قرآن مجید میں الفاظ خاتم النبیین ہیں، آخر النبیین نہیں۔ آخر کچھ تو بھید ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آخر النبیین نہیں کہا بلکہ خاتم النبیین کہا۔ مرزائیوں نے کہا کہ حضور کو آخری نبی نہ مانا جائے، اگر آخری نبی ماننا ہے تو اللہ نے تو آخر نہیں کہا، ورنہ اللہ آخر کہہ دیتا، خاتم النبیین کو کہا۔ تو جج صاحب جواب دیتے ہیں اس میں اول تو کوئی بھید نہیں پایا جاتا، کیونکہ آخر النبیین کا لفظ خاتم النبیین کے مقابلہ میں زیادہ فصیح معلوم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا جو غیر فصیح ہو۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کو چونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں فضیلتیں، توجہ، حضور کی دونوں فضیلتیں یعنی آپ کا آخر ہونا اور افضل ہونا دکھلانا مقصود تھی، اس لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال فرمایا۔ جائی صاحب کہتے ہیں آخر النبیین کہہ دیا جاتا تو صرف ایک چیز کا پتہ چلتا کہ حضور آخری نبی ہیں،
تو اللہ نے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا. اس میں حضور کی دو شانیں ظاہر ہو گئی, دو فضیلتیں ظاہر ہو گئی, دو حضور کی خصوصیات ظاہر ہوئی. ایک کیا کہ حضور آخری ہیں, اور دوسری کیا کہ حضور سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں, افضل ہیں. رضا خانیوں کو پکڑو اس جگہ سے, اور پھر دیکھنا ان کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہوگی. حضرت نانوتوی مظلوم آدمی ہے کہ جو اٹھتا ہے تختہ مشق بنا لیتا ہے, تو پکڑ کے کاظمی کو آگے کرو, اس کی گردن سامنے کرو. کاظمی صاحب ہیں جناب, غزالی زماں ہے آپ کے, رازی دورہ ہے, یہ آپ کے بہت بڑے علامہ صاحب ہیں. یہ جناب جی جامعہ منصر الاسلام بریلی کے پڑھے ہوئے ہیں. آپ کے مفتی جناب نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد ہیں, مفتی محمد حسین نعیمی, ان کو پکڑو. یہ بہت بڑے آپ کے بزرگوں کی اولاد مولوی احمد رضا خان بریلوی کے خلیفہ کا بیٹا محمود رضوی ہے, اس کو پکڑو جو اس کی تائید کر رہا ہے کہ یہ دونوں شانیں حضور کی اسی لفظ خاتم سے نکل رہی ہیں کہ حضور آخری بھی ہیں اور حضور سب سے اعلیٰ بھی ہیں. لیکن یاد رکھنا حضرت نے اس بات کے کہنے پر بالفرض کا لفظ بولا تھا, تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر زمینوں میں نبوت کا سلسلہ چل رہا ہو. حضرت نے فرمایا ایسا ہو بالفرض. بالفرض کہنے پر جرم کوئی نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں ان لوگوں نے خود کئی جگہ یہ اس طرح کے لفظ استعمال کیے ہیں. تفسیر نعیمی میں لکھا ہے اگر قادیانی نبی ہوتا تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہوتا. اگر قادیانی نبی ہوتا تو سائنسی ایجادات دے کے بھیجا جاتا. اگر قادیانی نبی ہوتا تو پھر پٹھانوں کے ڈر سے وہ حج کرنے سے کیوں رکتا. یہ سارے جملے اگر کے ساتھ لکھے ہیں. قرآن نے بھی کہا ہے لو کان فیہما آلہہ الا اللہ لفسدتا. اگر بالفرض زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو کیا ہوتا نظام. تو پھر اب قرآن کا یہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے نا. فرض کرنا تو کوئی حرج نہیں. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جميعا. فرض کرو اللہ مسیح اور اس کی ماں کو ہلاک کر دے اور ساری زمین والوں کو ہلاک کر دے, تو یہ فرض کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ بولیے. ارائیتم قل ارائیتم من اہلکنی اللہ ومن معی. فرض ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر. فرض کرو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ فرض کیا جا رہا ہے نا. لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا. اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو وہ کیا بنتا؟ تو یہ فرض ہو رہا ہے نا. لو لم ابعث لبعث فیکم عمر. اگر میں نبی بن کے نہ آتا تو عمر آ جاتا. یہ بالفرض بالفرض بالفرض. تو فرض کرنا جرم نہیں ہوتا. دوسری بات ذہن میں رکھنا, قطب الارشاد حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ پر اشکال ہوا. حضرت کی بات کا خلاصہ کیا تھا؟ حضرت نے اتنی بات فرمائی تھی, کسی نے سوال پوچھا کیا اللہ تعالی اپنے کہے کے خلاف کرنے پر قادر ہے؟ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یہ کافر بڑے بڑے سرغنے, یہ ایمان ابو جہل اور اس کی جو بڑی بڑی پارٹی کے لوگ ہیں وہ ایمان اللہ نے کہہ دیا ایمان نہیں لائیں گے. لیکن ایمان لانا, ان کا ایمان لانا یہ خدا کی قدرت میں ہے یا نہیں, تھا یا نہیں؟ تفسیر بیضاوی والے نے بھی اس پہ لکھا ہے
کہ خدا کی قدرت میں تھا کہ وہ ایمان لے آتے لیکن لائے نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ رب العالمین نے جو فرما دیا ہے فرعون، نمرود، حامان، بڑے بڑے کافر، ان کے بارے میں فیصلہ کہ یہ جہنم میں جائیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ اب جنت میں جائیں گے؟ نہیں، اللہ اپنے بات کو سچا فرمائے گا اور وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. لیکن اللہ کریم اگر بالفرض ان کو جنت میں بھیجے تو وہ قادر ہے یا نہیں؟ لیکن بھیجے گا. حضرت نے اتنی بات کہی کہ اللہ سچا ہے، سچوں سے سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ کو قدرت ہے، اپنی قدرت سے یہ کر رہا ہے. یہ کافروں کو جہنم میں، مسلمانوں مومنوں کو جنت میں، یہ جو اللہ بھیج رہا ہے تو اپنی قدرت سے بھیج رہا ہے، زوری زبردستی جبر کے ساتھ. حضرت نے اتنی بات کی تھی. پھر اعلی حضرت تو پھر اعلی حضرت تھے، وہ فرمانے لگے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا جاہل ہونا لازم آئے گا. اگر خدا ایسا کرنے پہ قادر ہو تو خدا کا عجز لازم آتا ہے، جاہل ہونا لازم آتا ہے، وغیرہ وغیرہ. فتاوی رضویہ کے اندر یہ ساری باتیں تفصیل سے موجود ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اعلی حضرت کی اپنی ترتیب تھی. پھر حضرت نے کیا کیا؟ ایک فتویٰ خود اپنے ہاتھ سے لکھا کہ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب نے ایک فتویٰ دیا ہے. کیا فتویٰ دیا؟ وہ فتویٰ بھی نیچے خود بنا دیا. ایک شخص نے سوال پوچھا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے، اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نیچے جواب لکھا کہ ایسا شخص مسلمان ہے، اسے کافر نہیں کہیں گے، خدا تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ثابت ہے. نیچے حضرت گنگوئی کے دستخط کر دیے اور کہا دیکھو میاں گنگوئی کا فتویٰ آیا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حالانکہ حضرت گنگوئی سے پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا آشا و کلا، میں تو ایسے شخص کو کافر سمجھتا ہوں. فتاوی رشیدیہ میں فتویٰ آج بھی درج ہے جو کہ خدا جھوٹ بولتا ہے. میں تو کہتا ہوں دجال ہے، گمراہ ہے، بے ایمان ہے، مسلمان نہیں. لیکن حضرت نے کہا نہیں، میں نے جو اب کہہ دیا ہے آپ کو اب ماننا پڑے گا. میں نے جو کہہ دیا ہے تو میں تو اعلی حضرت ہوں، اب میں نے جو آپ کے ذمہ جرم لگا دیا اب آپ کو مان لینا چاہیے. یہ بھی کوئی بات ہے؟ چپ کر کے کس جاؤ. ہمارے یہاں ایک لطیفہ چلتا ہے، ایک ویسے بات سنا رہا ہوں ایسے سمجھانے کے لیے، کوئی ناراض نہ ہو. تو ایک آدمی کسی پٹھان کے یہاں مہمان ٹھہرا، ان کی آپس میں دشمنیاں تھی، تو وہ دشمن آ گئے اور اس مہمان کو پکڑ کے ذبح کرنے لگے. اس نے کہا خان صاحب مجھے بچاؤ. اس نے کہا چپ کر کے ذبح ہو جاؤ، یہ بے ایمان ہم کو تانا مارے گا کہ تمہارا مہمان چیختا تھا، تم چپ کر کے ذبح ہو جاؤ، ہم ان کا 2 مہمان قتل کرے گا، تم کس جاؤ کس جاؤ کس جاؤ، چپ کر کے کس جاؤ. اس نے کہا تو وہ ہم چیخ چلا رہے ہیں کہ مولانا ہم نے نہیں لکھا، کہتے نہیں چپ کر کے کس جاؤ چپ کر کے، بس میں جو کہہ رہا ہوں کہ تم نے کہا ہے بس اب چپ کر کے مان لو. اتنی عذاب لگ رہی، ہم رو پیٹ رہے اور آج تک چیخ چلا رہے کہ ہم نے نہیں کہا. لیکن کہتے نہیں چپ کر کے کس جاؤ، چپ کر کے کس جاؤ. ہم نے جو کہہ دیا ہے، ہم نے آپ کے ذمے ایک بات لگا دی ہے، تو ہم بڑے ہیں نا، اعلی حضرت ہیں. اعلی حضرت کی تعریف میں تو پھر دنیا بڑی ہی ایسی آگے نکلتی ہے. قل ارائیتم من اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم. اللہ کریم آنکھیں دینے والا، دل دینے والا، یہ کان دینے والا. لیکن اعلی حضرت کے جو مداح ہیں وہ کہتے ہیں مداح اعلی حضرت میں دل ملا، ایمان ملا، آنکھیں ملی، جو ملا تجھ سے ملا احمد رضا. وہ تو کہتا ہے اللہ نے نہیں دیا، مجھے تو انہوں نے دیا ہے. پھر ایک اور آگے بڑھا، وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ دعا ہے، یہ دعا تیرا اور سب کا خدا احمد رضا. وہ تو پھر آگے حضرت ہے بہت بڑے،
ان کی شان تو بہت نرالی ہے. وہ فرماتے ہیں نہیں، جو میں نے کہہ دیا ہے وہ تمہیں مان لینا چاہیے. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، معرفت اس کتاب کا نام ہے. اس پہ 42 بریلوی علماء کی تقریریں ہیں. اس کتاب میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا دیوبندیوں سے اختلاف صرف 3 عبارتوں پہ ہے. کون سی؟ صرف 3. نمبر 1 قاسم نانوتوی صاحب کی، نمبر 2 خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی، نمبر 3 تھانوی صاحب کی. انہوں نے خود احمد رضا خان کے تقریباً 100 سال کے بعد خود ہی حضرت گنگوئی کا نام اس لسٹ سے نکال دیا ہے. کیوں؟ سمجھ لگ گئی ہے ان کو کہ احمد رضا نے واقعی جھوٹ بولا تھا. کہتے ہیں کہ ہمارا اختلاف کتنی باتوں پہ ہے؟ یہ کتاب آپ کو مکتبے سے مل جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اختلاف صرف 3 باتوں پہ ہے. ایک نانوتوی صاحب کی، ایک سہارنپوری صاحب کی، اور ایک تھانوی صاحب کی. حضرت قطب الارشاد گنگوہی کا نام انہوں نے خود ہی نکال دیا ہے لسٹ سے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب حضرت گنگوہی کا نام انہوں نے خود ہی نکال دیا ہے، ان کو تحقیق ہو گئی ہے نا کہ اعلی حضرت نے جھوٹ بولا تھا، زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، دجل سے کام لیا ہے. سن لو تھوڑی سی بات. بریلوی و دیوبندی عوام کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اہل سنت و جماعت بریلوی و دیوبندی پہلے ایک جماعت تھے. اختلاف 3 عبارتوں پر کفر کے فتوے لگنے سے پیدا ہوا، اور ابھی تک یہی 3 عبارتیں مسلمانوں کی صلح کلیت، اتحاد و اتفاق کے درمیان حائل ہیں. یہی 3 عبارتیں. کون سی؟ ایک حضرت نانوتوی کی، ایک حضرت سہارنپوری کی، اور ایک حضرت تھانوی کی. یہ بات اس نے اس کے اندر کئی جگہ پہ لکھی ہے، اور یہی بات کہی ہے کہ ہمارا اختلاف فقط 3 باتوں پہ ہے، صرف 3 باتوں پہ ہے، اس لیے ہم اور باتیں نہیں کرتے. یہ صفحہ 103 پہ، پہلے 107 پڑھا تھا، اب صفحہ 103 کہتا ہے کہ فیصلہ مفتیان عظام نے کرنا ہوتا ہے، اور مفتیان عظام 110 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 عبارتیں پر کفر کا فتویٰ ہے. 3 عبارتوں پر کفر کا فتویٰ ہے، چوتھی نہیں ہے. اور بھی اس میں کئی جگہ پر یہی بات لکھی ہوئی ہے. صفحہ 8 پر انہوں نے خود پھر وہ عبارتیں نقل بھی کر دی ہیں. اصولی اختلاف کہتا ہے بریلوی و دیوبندی اہل سنت و جماعت کی صلح کلیت، اتحاد و اتفاق کے درمیان اصل اختلاف کا باعث 3 دیوبندی علماء کی کتابوں میں چند سطری 3 کفریہ عبارتیں ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ عوام کو بھی الا ماشاءاللہ اس کا علم ہوگا. وہ 3 عبارتیں یہ ہے. اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی، یہ حضرت نانوتوی کی. دوسری عبارت شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر مولوی خلیل احمد امبیٹوی کی. اور پھر تیسری آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، اشرف علی تھانوی رسالہ حفظ الایمان. بس. تو اب آپ بتائیں، جب متاخرین کہہ رہے ہیں کہ حضرت گنگوئی کا قصور نہیں ہے، تو پھر احمد رضا خان نے ایک مسلمان نہیں، بہت بڑے مسلمان، صرف شیخ نہیں، شیخ الشیوخ، صرف فقیہ نہیں، فقیہ النفس، مجدد ملت، اور بہت بڑے دین کے عالم اور رشد و ہدایت کے منبع و مرکز کو اس نے کافر کہا تھا. میں پوچھتا ہوں، جان بوجھ کر ضد تعصب کی بنیاد پر حضرت کو کافر کہنے والا آج خود تسلیم کر چکے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا، دجل سے کام لیا، غلطی کی، خیانت سے کام لیا، اس کے ذمے کفر نہیں لگتا تھا، یہ اس نے جان بوجھ کے کافر کہا ہے. ہم صرف 3 عبارتوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، چوتھا ہمارا کوئی اعتراض نہیں. تو پھر میں سمجھتا ہوں آج 100 سال کے بعد رضا خانیت نے اپنا تھپڑ خود رضا خان کے منہ پہ مارا ہے کہ تو جھوٹ بکتا رہا ہے. ایک شخص مسلمان
امام المسلمین، امام الموحدین، رئیس المتکلمین، بہت بڑا فقیہ العصر، وحید العصر تھا، فرید العصر تھا، اور تم نے اسے کافر کہا ہے۔ اور خدا تعالی کی طرف سے انتقام، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، خدا کا انتقام دیکھو کیسے ان کے گلے میں فٹ ہوا ہے۔ آج یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ہم خاموشی سے ان کا ریچھ کتے کی لڑائی دیکھ رہے ہیں بیٹھے۔ یہ کتاب دیکھ رہے ہو، کیا نام ہے؟ پیر کرم شاہ کی کرم فرمائیاں و احمد سعید کاظمی کی سعادتیں، ان دونوں علماء پر کفر کے فتوے انہوں نے خود لکھے ہیں، دیکھ رہے ہو؟ ایسی بیسیوں کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ایک دوسرے کے کافر قرار دینے پر۔ اگر آپ نے تفصیل دیکھنی ہو، ہماری دست و گریباں کی 3 جلدیں ملاحظہ فرمائیں، ہم نے یہی کام کیا ہے کہ ان کی یہ ساری لڑائی اٹھا کے قوم کے سامنے رکھی ہے کہ لو تماشا ہم بھی دیکھ رہے تھے، تم بھی دیکھ لو تماشا۔ ٹھیک ہے، جس نے مطالعہ کرنا ہو، یہ خدائی انتقام ہے، ایک دوسرے کو خود کافر کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو آج بھی وقت ہے کہ اپنے کیے پر ندامت، پشیمانی اور توبہ کریں۔ نیک صلحاء اولیاء من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب کے مظہر، ان کو تم نے کافر کہا تو خدا نے تمہیں پھر پکڑا ہے۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، تمہیں پتہ بھی نہیں۔ اور میں ایک بات دعوے سے کہتا ہوں، پاک و ہند برے صغیر میں کوئی ان کا عالم ان فتووں سے بچ نہیں سکتا۔ کسی میں جرت نہیں ہے کہ کہے کہ فلاں عالم پہ فتوی کفر نہیں ہے، ضرب تقسیم کر کے وہ پھنس ضرور جائے گا۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔ لا الہ الا اللہ، لا